السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی 10th کلاس کی ٹیچر مس فاطمہ۔ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 10۔ لیکچر نمبر 10 میں پڑھیں گے ہم سبق نمبر 3 یعنی حمد کے بارے میں۔ حمد کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، بزرگی بیان کرنا یا شان بیان کرنا۔ ہم نے پڑھے تھے حمد کے الفاظ، معنی، سوالوں کے جوابات۔ آج ہم پڑھیں گے اشعار کی تشریح۔ ہم نے کرنی ہے اشعار کی تشریح نمبر 3۔ اشعار کی تشریح کیا ہے؟ زمیں پہ جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یعنی زمین پر جلوہ آرا ہے، شان دکھا رہے ہیں، مظاہر نظر آنے والے جو مظاہر ہیں بچھائے ہیں، دنیا میں موجود ہیں۔ دسترخوان بہت ساری نعمتوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ زمین پر ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت نظر آتی ہے، اور وہی تمام مخلوقات کا رازق ہے، یعنی رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس زمین کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس زمین میں بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اتاری ہیں، جیسے پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، درخت ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یا بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان اور باقی تمام مخلوقات کا رازق ہے، یعنی رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رزق وہی سب کو روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ کسی کے انسان کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار موجود نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا اللہ تعالیٰ بیان کا فرماتا ہے کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں زمین کے اندر، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمانوں میں تمہاری روزی بھی موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جس کو اگر تم ڈھونڈنا چاہو تو تم آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہو اور اس کا حل تلاش کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ان بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورت رحمان میں کیا ہے۔ کیا اس کے اندر سے ایک آیت کی تشریح دی گئی ہے کہ اے گروہ جن و انس، یعنی جن ہو یا انسان ہو، تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی زمین پیدا کی ہے، آسمان پیدا کیا، دیکھنے کے لیے سورج پیدا ہے، روشنی کے لیے سورج پیدا کیا، رات کو چمکنے کے لیے ستارے اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سورج اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے اور اپنے وقت پر نکلتا ہے، جیسے دن اور رات اپنے وقت میں تبدیل ہوتے ہیں، یا موسموں کا تبدیل ہونا، سردی کا گرمی میں اور گرمی کا خزاں میں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس نے ہمارے لیے پیاری پیاری نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے شعر نمبر 4۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ یعنی کیا سرد و گرم، سردی ہو یا گرمی ہو، خشک و تر، خشکی ہو یا سمندر کا کوئی حصہ ہو، اجالا اور تاریکی یعنی روشنی ہو یا اندھیرا ہو جائے، تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام بنائی ہوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم کیا ہے؟ موسموں کے تغیر و تبدیل، یعنی موسموں کا تبدیل ہونا، روشنی کا اندھیرے میں، خشکی اور تری میں اللہ کی شان، تمام چیزوں میں اللہ کی شان نظر آتی ہے۔
اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ہی شان نظر آتی ہے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، یا بہار کا موسم ہو، یا خزاں کا، یا خشکی والی جگہ ہو، یا گیلی چیز ہو، روشنی ہو یا اندھیرا ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنا چاہے یا اس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہی شان و شوکت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کی چیزیں یعنی مختلف چیزیں پیدا کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے، یعنی وہی ہر کام کو اپنے نظام کے مطابق چلانے والا ہے۔ وہی ذات پاک ہستی ایسی ہے جس کے کہنے کے مطابق یہ تمام چیزیں اپنے مقررہ وقت پر تبدیل ہوتی ہیں اور اپنے مقررہ وقت پر نکلنا اور غروب ہونا ہوتا ہے۔ اللہ نے مختلف قسم کے موسم بنائے ہیں جو بدل بدل کر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح رات اور دن بدل بدل کر آتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ہی شان نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً دن رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں ہر طرح کے حالات سے نظب آزما ہو سکتا ہے، یعنی ہر طرح کے حالات کو اپنے مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی یہ انسان کے موافق نہیں ہوتے، یعنی اس کے فائدے کے لیے حالات نہیں ہوتے، مگر ہر قسم کے حالات اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ ہوئے انقلاب۔ حدیث قدسی ہے کہ وہی ہے کائنات، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہی ہیں، میں ہی لیل و نہار کو گردش دیتا ہوں، یعنی تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر سکتا ہوں، یا تمام چیزوں کو زمین میں سے پیدا کر سکتا ہوں، یا آسمان میں سے جو ہے وہ بجلی کا کڑکا سکتا ہوں۔ یہ تمام چیزوں کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ نے اس کا کوئز سالو کرنا ہے اور اس کا کوئز آپ نے ضرور سالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو فوری دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، کل ہم پڑھیں گے حمد کے باقی اشعار کی تشریح۔ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم ان کی تشریح جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ اب آپ اللہ حافظ، شکریہ۔